کہ انجینئر ہو یا اس کے چیلے ہوں، مرزائیت ہو یا ان کے چیلے ہوں، اسلام دشمن قوتیں ہوں یا ان کے چیلے ہوں، اور خاص کر قادیانیوں کے غیر مسلم اقلیت ہونے میں 50 سال گزر چکے ہیں۔ قادیانیوں، اگر تمہارے دلوں میں تیل ہوتا تو آج تک یہ قانون ختم ہو چکا ہوتا، لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے، تمہیں پتہ ہونا چاہیے، ختم نبوت کا قانون کوئی اپنا پلیٹ میں رکھ کر نہیں دیا گیا تھا۔ اس کے پیچھے مسلمانوں کی قربانیاں ہیں، اس کے پیچھے مسلمانوں کا جہاد ہے، اس کے پیچھے مسلمانوں کے خون کے قطرے ہیں، اس کے پیچھے ماؤں کے نوجوانوں نے اپنے جسم کو ذبح کروایا ہے، اس کے پیچھے مسلمان نوجوانوں نے گردنیں کٹائی ہیں۔ تم سوچ نہیں سکتے کہ تم یہاں مسلمان ہو جاؤ، تمہیں لفظ میم تک نہیں ملے گا، مر تو سکتے ہو، مٹ تو سکتے ہو، الٹے لٹک سکتے ہو، اسلام اور مسلمان بننے کا خواب ختم کر دو۔ پچھلے دنوں میں نے سنا لفظ خاتم النبیین پر بات کرتے ہوئے آیت ختم نبوت سورۃ الاحزاب میں 22واں پارہ دوسرے رکوع کی آخری آیت، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اس کے ذیل میں بہت ساری باتیں کی ہیں اس نے، لیکن میں صرف ایک علمی نقطہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ کہتا ہے خاتم النبیین کا جو میں نے ترجمہ کیا ہے نا، یہ آج تک کسی نے نہیں کیا۔ لو بھائی، پچھلی نارو، پنجابی میں کہتا ہے پچھلی نارو اگلی بات کی ہے، جو اس نے ترجمہ کیا وہ کسی نے کیا ہی نہیں۔ اور پھر کہتا ہے کہ سب نے اس کا ترجمہ کیا ہے نبیوں کے ختم کرنے والے، جبکہ خاتم النبیین کا ترجمہ ہے انگوٹھی، مہر۔ اور اس مہر کا آج تک کسی اہل علم کو پتہ نہیں چلا، صرف مرزے کو الہام ہوا ہے۔ صرف اس نے بتایا کہ خاتم کا معنی مہر ہوتا ہے یا انگوٹھی ہوتا ہے۔ تو ماشاءاللہ کیا کہنے ایسے علم کے، جو علم پوری امت سے علیحدگی کا سبق دیتا ہو۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت بیک وقت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، جبکہ امت کو منتشر کرنے کے لیے شیطان کئی قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کرے گا۔ تو وہ آج شیطان خود تو ہمارے سامنے نہیں آ رہا، نہ آ سکتا ہے، لیکن انسان نما شیطان جو ہمارے اندر موجود ہے، وہ امت میں گمراہی پھیلانے کے جو ہے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، جس میں نام نہاد مذہبی اسکالروں کا نام دے کر، کچھ میڈیا نے ان کو کوریج دے کر اچھال دیا ہے، اور ان کا دماغ آسمان پہ پہنچ گیا ہے، چاہے وہ انجینئر مرزا ہو یا غامدی ہو یا اس قسم کے 4-5 اور ہیں۔ مذہبی اسکالر کے نام سے امت میں دین کو جو ہے بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو انجینئر کہتا ہے کہ اس کا معنی جو ہے انگوٹھی ہے، مہر ہے، تو اس لحاظ سے تو قادیانی ٹھیک ہے، قادیانی صحیح کہتے ہیں، اور امت میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ لفظ خاتم کا معنی کیا ہے۔ کیا کہنے، جو اسمبلی کے اندر جس میں مفتی محمود جیسا بہادر انسان، شاہ احمد نورانی جیسا علمی انسان، جنہوں نے مرزا کی ایک ایک بات کو جھوٹ ثابت کر کے امت مسلمہ کے ایمان کو بچایا، امت میں تفریق ہونے کو بچایا، اور امت کو ایک جھوٹے نبی سے پاک کیا، اور پارلیمنٹ نے
اس کو غیر مسلم اور کافر قرار دیا۔ آج مرزا کہتا ہے کہ ان علماء کو یا آج کے اہل علم کو لفظ خاتم کا معنی نہیں آتا تھا۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ لفظ خاتم کا معنی کسی مفسر کو پتہ نہیں چلا، کسی مفتی کو پتہ نہیں چلا، کسی عالم کو پتہ نہیں چلا۔ اگر پتہ چلا ہے تو صرف جاہلوں کے سردار انجینئر مرزا کو پتہ چلا، جو حدیثوں کو بگاڑ کر نعوذ باللہ پیش کرتا ہے امت کے سامنے۔ جب تک مرزے کی زبان اور سوچ عین اسلام کے مطابق نہیں ہو جاتی، علمی طور پر اس کا آپریشن ہوتا رہے گا، علمی طور پر اس کا محاسبہ ہوتا رہے گا، حتیٰ کہ علمی طور پر اس کو الٹا لٹکایا جائے گا۔ جس کی زبان اسلام اور دین کی حمایت میں تو نہیں چلتی، مخالفت میں چلتی ہے، صحابہ کے خلاف تو چلتی ہے، اور قرآن کی آیتوں کو تبدیل کرنے کے درپے کہ لفظ خاتم کا معنی صرف مرزا جیلمی کو سمجھ آیا ہے اور کسی کو سمجھ نہیں آیا۔ اور اس بات سے سامعین ذرا کانوں کی کھڑکیاں کھول کر سنیں، اس بات سے مرزائیت کی کتنی حوصلہ افزائی ہوئی ہے، اور ثانیہ جڑا والا سے لے کر انجینئر مرزا کی باتوں تک، اور جو امت میں دین میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے آج مرزائیوں کا نام نہاد جھوٹا لانتی جو اپنے آپ کو نبی کا خلیفہ کہتا ہے، مرزا مسرور، اس نے ہاتھ پاؤں اور پر مارنا شروع کر دیے۔ دیکھو یورپ کے دروازوں پر، غیر مسلموں کے دروازوں پر اس نے جا جا کر مسلمانوں کے خلاف وہ زہر اگلا ہے، اور وہ پر تول رہا ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں ہماری جو اقلیت ہے، غیر مسلم کا قانون ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے، ہم تو احمدی مسلمان ہیں۔ ایسے گنڈوں کے نتیجے میں جو علمی طور پر گنڈے ہیں، جو علمی طور پر بدماش ہیں، جو علمی طور پر دین کی توہین تحقیر کر رہے ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے۔ تمہاری باتوں سے غیر مسلموں کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے، جبکہ ایمانداروں کی اسلام سے محبت ہونے پر ان کے دلوں پر چھریاں چل رہی ہیں۔ تمہیں شرم تک نہیں آتی؟ یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود؟ اس کا مصداق بننا چاہتے ہو تم؟